إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اب دوست آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دفعہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الحمدللہ جناب قبلہ عالم محبوب الہی محبوب رسول اللہ محبوب امام مہدی علیہ السلام پیر طریقت رابر شریعت جناب قبلہ صوفی محمد صدیق نقشبندی مجددی کناری رحمۃ اللہ علیہ کا سائیوال میں 5واں عرص مبارک برکت پذیر ہے، اور جناب قبلہ والد صاحب میاں مراد علی بوزہ نقشبندی کناری مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا عرص مبارک کی محفل ہے۔ الحمدللہ جناب قبلہ عالم صوفی محمد صدیق نقشبندی مجددی کناری کا جناب قبلہ والد صاحب 90 میں جناب کے بیعت ہوئے، جناب کی غلامی کا توق اپنے گھرے میں پہنا، اور اس کے بعد ہمارا پورا خاندان اور سائیوال کے اکثر دوست اور نور شاہ کے اکثر دوست اور والد صاحب سے منسلک اکثر دوست جناب کے حلقہ عادت میں شامل ہو گئے۔ ہم یہاں جناب کا تذکرہ کریں گے، جناب قبلہ صوفی صاحب کا، جناب قبلہ والد صاحب کا، اور جناب کے پیر مرشد جناب قبلہ سید فیض محمد شاہ کناری نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور درمیان میں ہم وقتاً فوقتاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی سنیں گے۔ تو سب سے پہلے کتاب مبین فرقان مجید، وہ کتاب کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان برحق سے صادر فرمائی، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا وہ قرآن مجید بن گیا، اور جو کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے کلام کیا وہ حدیث بن گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے جناب میں قاری ساجد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ قرآن مبین کے آیات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم جناب قبلہ عالم شوم زمان سید الاولیاء سید الاتقیاء غوث دوران جناب سید فیاض محمد شاہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی مجددی جناب سادات خاندان سے تعلق رکھتے اور افغانستان کے شہر کندھار سے جناب کا تعلق معذر ذات ولی اللہ ایسے ولی اللہ کے جو پیدائشی طور پر اللہ کے ولی ہوتے ہیں اس کو معذر ذات ولی اللہ کہتے ہیں. جناب
چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی ابتدائی تعلیم اسلامی دینی تعلیم مکمل کی اور پھر قندھار میں ہی اپنے پیر صاحب کے اپنے استاد صاحب سے بیعت ہوئے اور جناب کے حکم پر 17 سال کی عمر میں پیر و مرشد نے فرمایا فیض محمد اب انڈیا چلے جاؤ۔ 17 سال کی عمر میں والدین سے اجازت لے کر قندھار سے نکلے اور انڈیا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ انڈیا کی طرف روانہ ہوئے تو قندھار شہر میں جس جگہ پر بیٹھ کے آپ عبادت کیا کرتے تھے، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ قندھار شہر سے نکلے تو وہ 2 درخت بھی آپ کے ساتھ چل پڑے اور کافی دور تک وہ جناب کے ساتھ چلتے آئے۔ آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے آپ کا پیچھا جاری رکھا۔ ایک موقع پر آ کے آپ نے حکومت کہا کہ بس اب رک جاؤ، اس سے آگے جانا شریعت کے خلاف ہوگا۔ اور وہ بیابان منظر میں ایک پیر بھائی جناب قبلہ صوفی صاحب کے پیر بھائی کے ساتھ تشریف لے گئے تو وہ فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ درخت اسی طرح سے کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بیابان جگہ ہے کہ جہاں پر درخت ہو ہی نہیں سکتے، وہاں پر وہ 2 درخت آج بھی وہاں پر ویسے ہی کھڑے ہوئے۔ اور جناب قبلہ پیر گنداری سے کسی نے کہا کہ جناب آپ واپس اپنے قبیلہ سے ملنے کے لیے، اپنے خاندان سے ملنے کے لیے قندھار کیوں نہیں گئے؟ تو جناب نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ ہندوستان چلے جاؤ، جانے کا حکم دیا تھا، واپس آنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو میں اپنا سب کچھ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر قربان کر کر انڈیا میں آ گیا ہوں۔ 70 سال تک جناب جنگلوں میں، غاروں میں، بیابانوں میں، برفوں میں اللہ کو راضی کرتے رہے، اللہ کو تلاش کرتے رہے، اللہ کے تگ و دو میں لگے رہے اور وہ مقام و مرتبہ پایا کہ آپ ولی کامل میں ولی کاملوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جناب کے بارے میں جناب قبلہ صوفی محمد صدیق نقشبندی مجدد فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم 120 سال کی عمر میں قبلہ پیر گنداری رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں دبایا کرتے تھے تو جناب کے پاؤں اس طرح سے سخت تھے کہ جس طرح سے پتھر سخت ہوتا ہے اور آپ کے پاؤں کے اوپر سفید ہلکے ہلکے نشان پڑے ہوتے تھے۔ تو جناب سے پوچھا کہ حضور یہ اس طرح سے کیوں ہے؟ تو جناب نے فرمایا کہ ہم برف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور سارا رات برف میں کھڑے ہو کر اللہ کی اپنے نفس کو مالا کرتے تھے اور اللہ کی تلاش کے اندر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس کے اثرات ہیں۔ جناب قبلہ فیض محمد شاہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جناب صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب کے جسم کا ایک ایک بال، ایک ایک حصہ، ایک ایک مسام اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ آخری 5 سال میں جناب فرمایا کرتے تھے کہ جس نے جنت میں جانا ہے وہ ولی کا بیعت ہو جائے، جس نے جنت میں جانا ہے وہ میرا بیعت ہو جائے۔ آخری 5 سال میں قبلہ فیض محمد شاہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طور پہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے جنت میں جانا ہے وہ میرا بیعت ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، پیر و مرشد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر شفقت کا نتیجہ تھا۔ جناب قبلہ فیض محمد شاہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کہ بیعت جناب قبلہ صوفی محمد صدیق نقشبندی مجدد قندھاری ہوئے، وہ تذکرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلی ثنا خوانی کے بعد انشاءاللہ عزیز سنیں گے۔ اگلی نعت مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد عطر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان بیجی تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان بیجی تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم ماجمل کا تیری صورت اجمل کا تیری صورت ماں احسن کا تیری سیرت نبی جی ماں احسن کا تیری سیرت ماں اکمل کا تیری عظمت ماں اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی
کے بہارے گلشن یہ رنگ کے بہارے گلشن یہ گل اور گل کا جو بن بھیجیے گل اور گل کا جو بن تیرے نور قدم کا دوبن تیرے نور قدم کا دوبن اس دوبن کی رعنائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا یہ تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اے مظہر شان جمالی میرا ذوق سخن آرائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا یہ تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم جناب قبلہ عالم محبوب الہی پیر طریقت رابر شریعت جناب قبلہ صوفی محمد صدیق نقشبندی مجددی قنداری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کی بھی قسمت کا ستارہ چمکا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر شفقت اور آپ کی نسبت کے صدقے سے چمکا ہے۔ اگر قرآن پاک بنا ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے صدقے سے بنا ہے۔ اگر صحابہ کرام بنے ہیں تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے صدقے سے بنے ہیں۔ یہ دنیا کائنات اگر بنی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے صدقے سے بنی ہے۔ یہ آسمان، یہ عرش، یہ فرش، یہ جو کچھ بھی بنا ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے صدقے سے بنا ہے۔ اگر گنبد خضرا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ اگر ریاض الجنہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں اب تک ہے اور قیامت تک ہوگا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت کے فیض کے صدقے سے ہوگا۔ اب یہ نسبت کا سلسلہ چلتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبتیں جڑتی چلی جاتی ہیں وہ نسبت در نسبت آگے سے آگے چلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ نسبتیں دو طرح سے چلتی ہیں، ایک طریقت کے طریقے سے اور ایک خاندانی طریقے سے۔ خاندانی طور پہ جناب قبلہ صوفی محمد صدیق نقشبندی مجددی قنداری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ایک ارائی خاندان سے جناب کا تعلق، ارائیوں میں ایک سادہ برادری سے جناب کا تعلق۔ 1916 میں جناب کی پیدائش ہوئی اور اس وقت انگریز برصغیر پر حکومت میں تھا۔ قصور کے قریب ایک پسماندہ ترین گاؤں میں جناب کی پیدائش ہوئی اور وہاں سے
آپ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے نوراللہ شریف میں تشریف لے آئے. اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہوگا کہ جناب قبلہ صوفی صاحب کے مادرزاد ولی اللہ تھے، اور جب آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کھانے پینے کا اس قدر خیال کرتی تھی کہ کوئی بھی حرام کا لقمہ کھانے سے اجتناب کرتی تھی. قبلہ صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ ہمیں کہا کرتی تھی کہ ہم نے ایک خواب دیکھا کہ ہماری گود کے اندر کسی نے گلاب کا ایک ٹکڑا گلاب پھینکا ہے. ہم نے وہ خواب جا کر علاقے کے ایک درویش کو سنایا تو اس نے کہا کہ قریب آپ کے گھر ایک ولی اللہ، آپ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا. جناب جب 4 سال کی عمر میں تھے، 4 سال کے ہوئے تو کوئی بھی جیسے بچے عام کھیلتے ہیں ویسے نہیں کھیلتے تھے. چھوٹی عمر میں ہی آپ نے اپنا قرآن پاک مکمل کر دیا اور نماز اور تمام روزہ رکھنا، دینی فرائض کو انجام دینا شروع کر دیا. بلکہ آپ اپنے ہم عمر بچوں کو بھی 5 یا 6 سال کی عمر کے بچوں کو بھی نماز کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے کہ آؤ بیٹیوں چل کے نماز پڑھیے. چھوٹی عمر میں ہی آپ کا یہ شعار تھا کہ آپ اپنی نظر جو ہے وہ زمین پر رکھا کرتے تھے تاکہ چلتے وقت آپ کا پاؤں کسی چونٹی کے اوپر یا کسی کیڑے کے اوپر نہ آ جائے. اکثر آپ ندی کے کنارے بیٹھ جاتے اور اس وقت چونکہ نہروں کے کناروں پہ درخت بہت زیادہ ہوا کرتے تھے تو اکثر چھوٹے کیڑے مکوڑے نہر میں گر جاتے تھے. تو جناب نہر کے کنارے عبادت بھی کرتے اور ساتھ ہی اس کے نہر کے اندر گرے ہوئے کیڑے مکوڑوں کو بھی اٹھا کے باہر رکھتے جاتے تھے. 16 سال کی عمر میں جناب قبلہ پیر صاحب نے اپنے استاد محترم حافظ محمد عیسیٰ صاحب جن سے جناب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، قرآن پاک کا ناظرہ اور قرآن پاک پڑھا اور ابتدائی دینی تعلیم بھی انہیں سے حاصل کی. ان سے عرض کیا کہ مجھ کو راہ طریقت کے لیے کسی پیر صاحب کے پاس لے جائیں. تو حافظ محمد عیسیٰ صاحب جناب سائیں اللہ یار کملانا رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلہ سے ہیں، ان کے بیت تھے، وہ آپ کو لے کر اپنے پیر صاحب کے پاس لے گئے اور جناب سائیں اللہ یار رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا بیت کر دیا اور قادری سلسلہ کے تمام وظائف اور اوراد آپ کو بتانا شروع کیے، آپ کو ان کی تعلیم دینا شروع کی. سائیں اللہ یار رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلہ کے بہت کامل ولی اللہ ہوئے. ان کے بہت سارے خلفاء جنہوں نے بہت نام پیدا کیا، ان کے نام میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن کافی ان کے کامل علماء کرام اور کافی جید علماء کرام ان کے بیت ہیں. سائیں اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جناب قبلہ صوفی صاحب کی تربیت فرمائی اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اے صوفی صاحب، آپ کا جو فیض ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ کے پاس ہے. تو قبلہ صوفی صاحب جب آخری دفعہ حضرت سائیں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ اے صوفی صاحب، میں اب وصال فرما جاؤں گا، میرا اللہ کے پاس جانے کا ٹائم ہو چلا ہے. تو آپ کا جو فیض ہے وہ نقشبندی سلسلہ کے ایک بزرگ کے پاس ہے. جب سائیں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد جناب قبلہ صوفی صاحب آپ کے مزار اقدس پر گئے اور عرض کی کہ اے پیر مرشد، میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کون سے ایسی ہستی کا بیعت ہوں کہ جو میرے سلسلہ کو، میری فیض کے سلسلے کو آگے رہنمائی کر سکے. تو جناب سائیں اللہ رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور جناب قبلہ صوفی صاحب کا ہاتھ سید فیض محمد شاہ قنداری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا. کچھ ہی عرصے بعد جناب کے ایک پیر بھائی جناب کے پاس آئے اور کہا کہ میلو کے میں ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں، چلتے ہیں اور ہم ان کی زیارت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہی بزرگ ہیں جن کی آپ کو تلاش ہے. قبلہ صوفی صاحب ان کے ساتھ میلو کے گاؤں میں تشریف لے گئے. وہاں جناب قبلہ سید فیض محمد شاہ قنداری رحمۃ اللہ علیہ
ایک مکان میں تشریف فرما تھے. جناب دروازے کے اندر سے جب اندر تشریف لے گئے تو سید فیض احمد شاہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے کے بعد دروازے کے پیچھے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے. جناب فیض احمد شاہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیلی آئے، مہمان آئے، ان کو کعبہ پلائیں. تو جو درویش تھے انہوں نے کعبہ پلانے کے لیے شروع کر دیا. سب دوستوں کو ایک ایک پیالی دی. جب قبلہ صوفی صاحب ایک پیالی پی چکے تو قبلہ سید فیض احمد شاہ قندھاری نے فرمایا کہ اے درویش اس بیلی تو ایک پیالی اور کعبے دیو تاکہ انہوں کا دل سکون آ جائے. قبلہ سید فیض احمد شاہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ افغانستان سے تعلق تھا اردو میں گفتگو کیا کرتے تھے. تو قبلہ سید فیض احمد شاہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوسری پیالی کعبے کی قبلہ صوفی صاحب کو دی اور قبلہ صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ پیالی ہم پیتے گئے ہمارے دل کے دروازے کھلتے چلے گئے اور منازل طے ہوتی چلی گئی. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ میں قبلہ سید فیض احمد شاہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قبلہ صوفی صاحب ساڈے کو شدرے تشریف لے آنا. جناب سید فیض احمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت شدرے میں تشریف فرما تھے. تقریباً 70 سال کی عمر میں جناب قبلہ فیض احمد شاہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی. اور اس کے بعد جب جناب قبلہ صوفی محمد صدیق صاحب ان کے بیعت ہوئے شدرے میں جا کے اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ جب ہم جناب کے آستانے پہ گئے جناب کے بیعت ہوئے جناب نے خصوصی توجہ فرمائی، شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی اور فرمایا کہ صوفی صاحب آپ کے تو پہلے ہی تمام منازل طے ہیں، آپ کے تو پہلے سلوک کے تمام منازل طے ہوئی ہیں. تو قبلہ فیض احمد شاہ قندھاری رحمۃ اللہ نے جناب کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا اور جناب کی دستار بندی فرما دی. تو یہ وہ نسبت کے سلسلے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتے ہیں. اور آج بھی اس دنیا میں کامل اولیاء جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں وہ اپنے فیض آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض لوگوں میں عام پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. تو اگلی نعت کے لیے میں دعوت دوں گا محمد فرید الدین سے کہ وہ آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سناخانی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. وسلم